حضور شیر بنارس زندہ باد، فیضان قطب بنارس زندہ باد، عرف وحیدی زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور سارے جہان کے آقا و داتا مکی سرکار، مدنی تاجدار، رحمت دی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جان کائنات، روح دو عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہر بنارس کی وہ خانقاہ جو ترجمان ہے مسلک اعلی حضرت کی، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عظیم خانقاہ کے صاحب سجادہ، شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا معین الدین احمد صاحب قبلہ فاروقی مد ظلہ العالی مسند نشین ہیں۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ ہمارے جلسوں میں چار چاند لگا رہا ہے۔ یہ وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت میں وقف فرما دی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان علماء کرام کی آپ زیارت کریں اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمارے اور آپ کے مرکز عقیدت سید گرامی وقار حضرت شیخ طریقت حضور سید بادشاہ میاں صاحب بادشاہ حسین واسطی رزاقی مد ظلہ العالی کی جلوہ گری ہوگی، اور پھر ہماری آنکھیں ان کی زیارت سے ٹھنڈی ہوں گی۔ ہم اہل سنت والجماعت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی سادات کرام کے واسطے سے اور وسیلے سے غلامی کی سند حاصل کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ہم سنیوں کو یہ سبق پڑھایا ہے اور یہ وظیفہ سکھایا ہے
کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بلگرام شریف یہ وہ عظیم خانقاہ ہے جس خانقاہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام اپنی جبین عقیدت کو خم کرتے ہیں اور ہم اہل سنت کے امام بلگرام شریف کے ذرے ذرے سے عقیدت و محبت کی ہمیں تعلیم پیش فرماتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ابھی دیکھیے گا کہ ایک بڑی سادی سی شخصیت جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے اور یہی اس خانوادے کی پہچان رہی ہے کہ یہ لوگ ہر زمانے میں یہ وہ سادات کرام ہیں کہ جنہیں سارے زمانے نے ممتاز سمجھا تو ان کے لباس کی بنیاد پر نہیں بلکہ جو خانوادے کی سادگی ان کے اندر موجود ہے اور عاجزی کا جوہر ان کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہے سمندر کی طرح. علماء کرام گرویدہ ہیں ان سادات کرام کے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ علماء کرام کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جوئی حاصل ہو سکتی ہے تو سادات کرام کی رضا ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر لمحہ اپنے نانا جان کی سنت کریمہ سے محبت اور پیار کرتے رہتے ہیں. بے شک بے شک. میں نے ایک واقعہ پڑھا پاکستان کے بڑے مسلم ثبوت بزرگ صاحب کرامت بزرگ صاحب کشف بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قربت تھی کہ جس قربت کا ظہور ان کی زندگی میں بے شمار ہوتا رہا. حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بے شک سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سرکار نے کرم فرمایا اور یہ وہ سید ہیں کہ جنہیں ایک بار نہیں بارہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ دیدار نصیب ہوا مگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور پر بہت زیادہ میں نے تازگی محسوس نہیں کی اور جیسے جیسے میں سرکار کے قدم شریف کے قریب ہوتا رہا میرے آقا اپنی شان بے نیازی سے اپنے قدم شریف کو پیچھے کھینچتے رہے. اللہ اکبر. میں تیزی کے ساتھ لپکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم شریف کے بجائے سرکار کی پنڈلی کو میں نے پکڑ لیا اور لوٹنے لگا میرے آقا
جب آپ کی زیارت ہوئی ہے تو آپ کے لب ناز پہ تبسم رہا ہے، اور آپ کو دیکھنے کے بعد میرے دل کی کھیتی ہری ہو گئی ہے۔ لیکن میرے آقا، کیا وجہ ہے کہ آج آپ اپنا قدم شریف اپنے اس بیٹے سے دور فرما رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے علی ایک سید کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے نانا جان کی سنت قضا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں معذرت کی، اور پھر اس دن سے میں ہمیشہ ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھتا رہا کہ کہیں کوئی میرے آقا کی سنت مجھ سے قضا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلسلے قادریہ، رضویہ، برکاتیہ کے مشائخ، بالخصوص اعلیٰ حضرت سرکار کے خانوادے کے چشم و چراغ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب رہے، اور پوری زندگی یہ کوشش کرتے رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مجھ سے قضا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آج جو بریلی شریف کو عظمتیں حاصل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق حاصل ہے، اس کے پس پردہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا جذبہ کار فرما ہے۔ اسی سنت نے سرکار مفتی اعظم ہند اور میرے اعلیٰ حضرت سرکار کو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کے قریب فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت، یہی وجہ ہے کہ خانقاہیں، یہ عظیم خانقاہ اللہ تعالی حضرت پیارے میاں صاحب مد ظلہ العالی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور فیضان فریدی جو حضرت سیدنا خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض، اور اس فیض کا دریا اور یہاں پرنالہ جو بہ رہا ہے، خدا کرے قیامت تک تشنگان معرفت اس چشمہ سیال سے اپنی روحوں کو سیراب کرتے رہے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری سنی خانقاہیں جس میں عقیدے کے تحفظ کے ساتھ سب سے پہلا سبق جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہی پڑھایا جاتا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ سب سے پہلے تقوی اختیار کرے، بے شک، سبحان اللہ، بے وہ شک۔ متقی ہو جائے۔ جبکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نماز جیسے اہم فریضے کو ادا کریں، حج جیسے اہم فریضے کو ادا کریں، زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو ہم ادا کریں، جو چیز ہم پر فرض ہے وہ ہم پہلے ادا کریں۔ لیکن خانقاہیں یہ کہتی ہیں نماز بھی ہونی چاہیے، روزے بھی ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، مگر ان تمام چیزوں کی جو روح ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر تقوی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں تو اسے مقبول خدا ہونے میں، مقبول بارگاہ رب العالمین ہونے میں ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوتی۔ متقی جیسے ہی اپنا چہرہ شیطان کی اطاعت سے پھیرتا ہے اور خدا کی طرف رخ کرتا ہے، حضرت خواجہ ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کی اطاعت سے جیسے ہی منہ موڑ کر کے، گناہوں سے منہ پھیر کر کے بندہ اپنا رخ خدا کی طرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی وقت ولایت کی پہلی منزل پر فائز کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اور سے وحیدی الجامعۃ الحمیدیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جان ہے تقوی، سارے عبادات، ساری نیکیوں کی روح ہے تقوی۔ اگر تقوی سے خالی ہماری نماز ہے، اگر تقوی سے خالی ہمارا سجدہ ہے،
اگر تقوی سے ہٹ کر کے ہم نے عبادت کی ہے تو اس سے اٹھک بیٹھک تو کہا جاتا ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ بے عشق نبی کرتے ہیں کعبے کا جو طواف، بے عشق نبی کرتے ہیں کعبے کا جو طواف، اما وہ حج نہیں نصیب کے چکر کی بات ہے، نصیب کے چکر کی بات ہے۔ اور یہ ساری لذتیں ایمان کی اور عبادات کی، طاعات کی اگر لذت کسی کو ملتی ہے تو وہ متقی کو ملتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا مبارک نام آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلے نقشبندیہ کے بڑے مسلمت ثبوت بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں متقی بڑے شان کا مالک ہوتا ہے، اور تقوی ہی ایک ایسی دولت ہے جو بندے کو مصطفیٰ سے بھی قریب کر دیتی ہے اور خدا سے بھی قریب کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ فرماتے ہیں خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کہ اگر تم چاہتے ہو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کون سا مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا، فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دن پورا حضور کے ساتھ گزر جائے تو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ وہ کون مومن ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا پورا دن گزر جائے حضور کے ساتھ، حضور کی صحبت میں ہماری صبح گزر جائے، ہماری شام گزر جائے، ہمارا دن گزر جائے، ہماری رات گزر جائے، دن ملے نہ ملے ایک لمحہ ہی سرکار کے ساتھ مل جائے۔ سبحان اللہ بے شک۔ نسخہ فرمایا، بزرگوں کی جھولی میں ایسے ایسے نسخے ہوتے ہیں جو اسی خانقاہ کی مقصد سے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اگر اس نسخے کو، اس نسخہ کیمیا کو ہم نے اپنے سینے میں بٹھا لیا اور اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یاد رکھو حکیم کی دوا تو ناکام ہو سکتی ہے، فقیر کا جملہ کبھی اثر سے خالی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سرکار کی صحبت جس طرح ہوتی ہے اس صحبت یعنی نبی کے ساتھ ہم نے اپنا دن گزار لیا، تو آج ایسا کرو کہ صبح جب تمہاری آنکھ کھلے، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی اور اپنے کردار کا محاسبہ کرو، اور جب تمہارا نفس کسی گناہ کی طرف لے جانا چاہے، جب شیطان کا وسوسہ تمہیں مبتلا گناہ کرنا چاہے تو فوراً اس وسوسے سے اپنا منہ موڑ لو اور توبہ کر کے رخ پروردگار عالم کی طرف کر لو۔ اگر تم نے پورا دن اس خشیت کے ساتھ گزار لیا تو فرمایا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اب تمہارا دن نبی کے ساتھ گزر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صوفیاء کا دعویٰ یوں ہی نہیں ہوتا، ان کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کی دلیلیں بڑی قوی ہوتی ہیں، ایسی دلیلیں رکھتے ہیں جو خود حضرت تشریف لائے ہیں۔ اچھا مولانا اقبال صاحب، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ چلائیے حضرت آئیں گے تب۔ بولیں آپ بولیں۔ ارے حضرت تو بہت دیر میں آئیں گے، ابھی آرام کر رہے ہیں، آ رہے ہوں۔ چل چکے ہیں۔ درود شریف پہ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا علماء نبینا تشریف فرما ہوتے ہیں، محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم صلی اللہ بڑے علیہ بڑے وسلم۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ جب ان لوگوں کے بیچ میں بولنے کا وقت آتا ہے نا تو اچھوں کے دماغ سے بڑھیا میٹر نکل جاتا ہے۔ اور میں تو اپنے بارے میں یہی کہتا ہوں
کہ اسٹیج پر تو بہت زیادہ بولتا ہوں، لیکن جب یہ اونٹ ان پہاڑوں کے قریب سے گزرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے نہیں کچھ ہم سے بھی اونچے قد والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی دعائیں ہیں، دو چار جملے اور سن لیجیے۔ عطا صوفیاء کرام کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایسی لذت حاصل کر لو کہ تمہارا دن جیسے حضور کی صحبت میں گزر جائے تو بس گناہوں سے منہ موڑ لو۔ تمہارا نفس جب تمہیں گناہ کی طرف لے جائے موڑ لو منہ۔ فرمایا میں اس لیے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ گناہوں سے منہ کو موڑ لینا اور رب سے رشتہ محض اس کی رضا کے لیے اس سے خوف سے جوڑ لینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اسی لمحہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اہل شریعت اسے ضرور یہ کہیں گے کہ اگر اس نے وضو کر لیا ہے، پاک و صاف ہو کر کے مسجد میں آیا ہے اور اس نے صحیح ارکان ادا کیے ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور صاحب ایمان ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن دل کے اندر کسی نے جھانک کر کے نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے یا محلے کے لوگوں سے نمازی کہلانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ایک شک موجود ہے اس میں ریاکاری کی۔ ایک حج سے لوٹنے والا یہ تمنا رکھ سکتا ہے کہ جب میں ایئرپورٹ پر اتروں گا تو منتری صاحب جی مالا پہنائیں گے اور فلانے صاحب بھی آ کر کے میری تعظیم کریں گے۔ ایک ریا کا عنصر اس میں ہو سکتا ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مگر گناہوں سے منہ موڑنا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بندے اور خدا کے درمیان کا یہ معاملہ ہے اور کہیں سے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ بندے نے منہ موڑا ہے تو خدا کے لیے، رشتہ جوڑا ہے تو خدا کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلیل سنیے، دلیل پیش فرماتے ہیں۔ فرمایا سنو، تقوی اگر تم نے اختیار کر لیا تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنے لمحے تم متقی رہے، تمہارا جو وقت گزرا یقین کر لو کہ تمہارا وقت حضور کی صحبت ہی میں گزرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑے چہیتے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا اور جب اس عہدے پر فائز المرام کر کے جب بھیجنے لگے تو سرکار بنفس نفیس کچھ دور تک حضرت معاذ ابن جبل کو، کچھ غلطی ہوئی بتائیے گا، میں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتا، میں بہت خوش ہوتا ہوں اگر ہمارے علماء اگر ہماری اصلاح فرما دیں۔ سرکار بنفس نفیس کچھ دور تک انہیں چھوڑنے کے لیے، سی آف کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ راستے میں ہدایات ہوتی رہیں، فتویٰ کیسے دو گے، مسائل کیسے بیان کرو گے، لوگوں کے معاملات کو کیسے حل کرو گے، ہدایات ہوتی رہیں، گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا اور جہاں جس حد پر سرکار کو رخصت کرنا تھا، حضرت معاذ ابن جبل کو آگے بڑھنا تھا، حضور کو حد مدینہ کے اندر واپس آنا تھا، سرکار ٹھہر جاتے ہیں اور ارشاد فرمایا معاذ اللہ 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 یہ جانتے ہو کتنے پیارے صحابی ہیں، وہ چہیتے صحابی ہیں کہ جن کے متعلق میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ تم سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی نے اپنی زبان حق ترجمان سے جسے یہ کہہ دیا ہو کہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں،
اس صحابی رسول کے دل میں کیسے عشق کا چراغ جل گیا ہوگا، میرے آقا کی محبت کیسے بیٹھ گئی ہوگی، اور کتنے پتھر رکھ کے دل پر محض نبی کریم کی اطاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، سرکار کے دین متین کے فروغ کے لیے مدینہ شریف سے باہر جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے کوئی عاشق جو چھوڑ دے سرکار کی گلی، لیکن سرکار نے مقرر فرما دیا، ایک عہدہ دے دیا، ایک خدمت لگا دی، راضی ہو گئے۔ میرے آقا نے خدمت لگائی ہے۔ جب اس حد پر کھڑے ہو گئے تو ارشاد فرمایا اے معاذ جاؤ، لیکن جب تم واپس آؤ گے نا تو ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بظاہر تم سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، یعنی تم واپس آؤ گے، میرا ممبر تو رہے گا، میری مسجد میں تم حاضر تو ہوگے، میری قبر پر کھڑے ہو کر کے تم سلام کرو گے، ہم تمہارا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب واپس آؤ گے کہ تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ایسا لگا جیسے زمین نے قدم کو پکڑ لیا۔ ایک تو سرکار سے رفاقت ہی کا غم تھا، اس پر میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میں دنیا سے بظاہر پردہ کر چکا ہوں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل پر رقت طاری ہوئی، رونے لگے، ہچکیاں بن گئیں، رو رہے ہیں۔ میرے آقا تسکین دے رہے ہیں، میرے آقا تسلی دے رہے ہیں، میرے آقا خاموش فرما رہے ہیں، اور جیسے جیسے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکین دی، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نبی تسکین دے رہے تھے، عالم یہ تھا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم سی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسکین دے سبحان اللہ۔ حد پہ کھڑے ہیں، فرمایا معاذ جاؤ جاؤ، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ اپنی پشت معاذ کی طرف کرتے، اپنا رخ مدینہ طیبہ کی طرف کرتے، ارشاد فرمایا، زبان حال کہہ رہی تھی اے معاذ اپنے کو تنہا مت سمجھنا، سبحان اللہ، تنہا سمجھ رہے ہو، معاذ سن لو، متقی جہاں ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے آقا و مولا نے گویا زبان حال سے یہ فرما دیا، یہ وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے اپنے چہرے کو شیطان کی اطاعت سے موڑ لیا ہے اور اپنا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑ لیا ہے، یہ متقی ہو گئے ہیں۔ اب ان کے تقوی نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں انہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عالم یہ ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ خانقاہیں تقوی پرہیزگاری کا سب سے پہلا سبق پڑھاتی ہیں، بے شک، اس لیے سبحان کہ اللہ۔ یہی تقوی فقیر کو، مرید کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام غلامان سلاسل کو، تمام مریدین کو اللہ تبارک و تعالی کی سچی خشیت اور اپنا خوف، اپنے رسول پاک کی محبت عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔